نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورہ یوسف آیات 1 تا 10 ترجمہ روٹ ورڈز تفسیر اور خلاصہ الف لام را حروف مقطعات تلکا یہ آیات ہیں کتاب کی المبین واضح یہ اللہ کی اس کتاب قرآن پاک کی واضح آیات ہیں۔ یہاں پر مبین کا لفظ بے یہ نون بین کلیئرٹی کے لیے وضاحت کے لیے بین کا مطلب نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ واضح ہے بلکہ وضاحت کرنے والی بھی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی یہاں موجود ہے اور خاص الخاص ان آیات کے بارے میں جو کہ سورہ یوسف میں موجود ہیں کہ یہ بہت سارے سوالوں کے جوابوں کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو قرآن قاف رے حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو۔ قرآن کا لفظ پڑھنے کے بارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر دفعہ ایک نیا نقطہ نظر آتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے چیزوں کو کھولتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ پڑھنے والے کے لیے اور راہیں نکالتی ہے۔ اور اس کو کس میں نازل کیا گیا؟ عربی زبان میں، عین رے بے عربیوں کی زبان میں، کیونکہ عربی زبان کا اسلوب ہی بہترین زبان ہے جس میں وضاحت سب سے بہترین ہو سکتی ہے۔ ایسی زبان جس کے علاوہ کوئی ایسی زبان نہ تھی کہ جس میں چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا، اس لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ عقل سے کام لینے پر انسان کو اکساتا ہے۔ نحنو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر، تعظیم کے لیے، جمع کے صیغے میں نہیں۔ نقص ہم بیان کرتے ہیں، قاف صاد قصص کہتے ہیں قدم قدم پیچھے چلنا۔ جب کوئی کہانی یا قصہ بیان کیا جاتا ہے تو سننے والا قدم قدم پیچھے چلتا ہے، کہانی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے اس قصے کو تم پر بیان کیا تاکہ تم بھی اس کو فالو کرو۔ علیکہ آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کیونکہ یہ احسن القصص ہے۔ احسن سب سے بہترین، قصص سب کہانیوں میں سے، سب قصوں میں سے، سارے واقعات میں سے جو تمام واقعات میں سے بہترین واقعہ ہے وہ ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بما بوجہ اس کے جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، اور ہم نے اس کی وحی صرف آپ کی طرف کی ہے۔ کس میں؟ حاضل قرآن، اس قرآن میں۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں بہت قصے تھے لیکن یہ والا قصہ اس تفصیل کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ اللہ نے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس لیے اس کو اسپیشلی بیان کیا کہ وَإِن اور نہیں کنتا تو تھا من قبل ہی اس سے پہلے لمن البتہ سے غافلین غافلوں میں سے، اور البتہ اس سے پہلے آپ ایک ہوتے تو غافل ہوتا۔ غافلین کا مطلب سب کے سب لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت وہاں کے موجود تمام لوگ اس واقعے سے غافل تھے،
اس واقعے کو اس طرح سے، اس باریک بینی سے نہیں جانتے تھے جس طرح سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس جب قولا فرمایا یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تھے۔ صحابہ نے ایک بار پوچھا کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم کسی شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تعظیم والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب لِأَبِيهِ اپنے والد سے پوچھا، اور کس قدر خوبصورتی سے پوچھا، یا ابتی۔ ابتی کا لفظ بہت ہی محبت سے والد کو پکارنے کے لیے انہوں نے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی بے شک میں، رأیتو، را یا حمزہ، سوری، را حمزہ یا، را یا، را الف یا، را کہتے ہیں، روئی کہتے ہیں دیکھنے کو، رأیتو، تو کا لفظ واحد متکلم، میں نے دیکھا، احد ایک، عشرہ 10، 10 اور 1 11، 11 کوکبن ستاروں کو، کوکب اس کا روٹ ورڈ ہے، والشمس اور ایک سورج کو، والقمر اور ایک چاند کو، رأیتہم دیکھتا ہوں میں ان کو، لی میرے لیے، ساجدین سجدہ کر رہے ہیں، سین جیم دال، یہاں پر سجدہ تعظیمی سجدہ ہے، جھکنا ہے۔ اب سورج اور چاند آسمان سے زمین پر جھک نہیں سکتے، لیکن ان کی تعظیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کہ اے والد، اے بہت پیارے والد، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر 11 ستارے ان کے 11 بھائی ہیں، وہ شمس اور سورج مذکر نہیں مؤنث ہے عربی میں، لیکن یہاں پر والد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی بڑائی اور اس کی تپش کی وجہ سے۔ والقمرہ اور چاند، کیونکہ حسن محبت کی نشانی ہے، اس وجہ سے والدہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، قالا، تو ان کے والد نے جواب دیا، یا بنیہ، یا بنیہ بھی بہت ہی چھوٹے بچے کو بلانے کے لیے، بہت ہی پیار سے بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے یا ابتی کہا، ایسے ہی انہوں نے یا بنیہ کہا۔ حالانکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی، لیکن جب وہ ان کو پکارتے ہیں تو اس قدر محبت سے، جیسے بہت ہی چھوٹے بچے کو کہہ رہے ہوں، اے میرے بیٹے، لا تقصص، مت بیان کر دینا، رؤیا کا، رؤیا جو دیکھا ہے آپ نے، یہاں پر اس کا مطلب خواب ہے، جو خواب آپ نے دیکھا ہے، علا اوپر، اخواتی کا اپنے بھائیوں کے، اخوا اخو کی جمع، اپنے بھائی کا آپ کے، اپنے بھائیوں کو مت بتا دینا یہ بات، فیکیدو، پس وہ پلان کریں گے، مکر کریں گے، تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، لکا آپ کے خلاف، کئی دن کوئی بھی چال، اور وہ خود نہیں چلیں گے، شیطان کروائے گا، ان بے شک شیطانہ، شیطان للانسانی، انسان کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا، اور یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، انسان کا سب سے کھلا دشمن شیطان ہے، جو ہر طرف سے اس پر وار کرتا ہے، ہر طرف سے وار کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح تمہارے بھائی بھی اس کے شکنجے میں نہ آ جائیں اور وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آپ کو، یجتبیکا، پسند کر لے گا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، اور اے میرے بیٹے اسی طرح میرا رب تجھے پسند کر لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور علم دے گا آپ کو، من سے، تعویلی، تعویل، خوابوں کی تعبیر، احادیث، باتوں کی،
آپ کو باتوں کی سمجھ عطا کر دے گا، ایسا علم عطا کرے گا کہ جس سے آپ چیزوں کو سمجھنے لگیں گے. وَيُتِمَّ اور تمام کرے گا، مکمل کرے گا نعمتہ اپنی نعمت، آپ کو اپنی تمام نعمتیں علیکا آپ پر اللہ پاک عنایت فرمائے گا. وعلا اور اوپر آل یعقوب یعقوب کی آل پر، کما جیسا کہ اتمہا تمام کی اس نے علی ابویکا آپ کے والد پر، من قبل اس سے پہلے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بھی پسند کرے گا، آپ کو بھی علم عطا کرے گا، آپ پر بھی اپنی نعمتیں تمام کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب پر کی، جیسے کہ ابراہیم اور اسحاق پر کی. ان بے شک رب کا آپ کا رب علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ علم کس کو دینا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ نعمتیں کس پر تمام کرنی ہے، اور تمہارا خواب بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. لقد البتہ تحقیق کانا تھا فی میں یوسف یوسف اخواتی اور اس کے بھائی، آیات نشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال کیے، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں اس قصے کے بارے میں بتائیں. تو آپ کو یہ قصہ بذریعہ وحی سنایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نہ صرف نشانیاں ہیں، جوابات ہیں، وضاحتیں ہیں. اس جب قالو انہوں نے کہا لیوسفا لیوسفا البتہ یوسف و اخوہ اور اس کے بھائی حبو زیادہ حبیب ہیں، ہے بے زیادہ محبت کرتا ہے، الا طرف ابینا ہمارا والد، منا ہم میں سے. کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جس میں سے 10 ستیلے اور ایک بنیامین سگے بھائی تھے. یہاں پر اخوہ ان کے بھائی بنیامین ہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب باقی 10 نے کہا کہ یوسف اور ان کے جو بنیامین بھائی ہیں وہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، وَنَحْنُ اور جبکہ ہم عصبہ پوری جماعت ہیں، جتھا ہیں، مضبوط ہیں، بہت سارے ہیں، اِنَّا بے شک ابانا ہمارے والد لفی البتہ بیچ ضلال گمراہی میں ہیں، مبین ظاہر. ضلال کا مطلب اردو میں گمراہی لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں ضلال کا لفظ نہ صرف گمراہی کے لیے بلکہ رستے سے ہٹنے کے لیے، لا علم ہونے کے لیے ہے، کہ ہمارے والد لا علم ہیں. سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم اتنے سارے بھائی ہیں اور ایک مضبوط جماعت ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے چھوڑ کے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے محبت کرتے ہیں. یہاں پر فرق دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام یا ابتی کہہ کے پکارتے ہیں ایسا والد جس کو علم ہے، وہ اپنے والد کو عالم سمجھتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اور یہ بھائی اپنے والد کو فی ضلال مبین سمجھتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے چنتا ہے. اقتلوا تو قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو. تو انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، او اطرحوہ یا پھر اس کو چھوڑ آئیں ارضاً کسی زمین میں، یخلو تاکہ خالی ہو جائے، فری ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وجہ اٹینشن ابیکم اپنے والد کی. جب تم یوسف کو چھوڑ آؤ گے یا قتل کر دو گے تو تمہارے والد کی ساری اٹینشن تمہیں مل جائے گی. بتکون اور تم ہو جاؤ گے من بعدہ اس کے بعد قومن قوم صالحین نیک. یہ ایک برا کام کرنے کے بعد ہم نیک کام کرنا شروع ہو جائیں گے، ہم صالح ہو جائیں گے. کیوں؟ اس کے بعد ہمیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، یعنی اپنے والد کی اٹینشن. قولا تو کہا، قائل کہنے والوں میں سے، منہم ان میں سے، یعنی ان 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو، لقی لام قاف، یہ لقی ہم نے پیچھے بھی لقو سے روٹ ورڈ پڑھا ہے، ڈالنا، پھینکنا، فی میں غیابتی، غین یہ بے غیب کہتے ہیں، اسی سے غیبت لفظ بنا ہے، ایسی چیز جو کہ چھپا کر گم کر دے، غائب کر دے. قبر کو بھی غیاب کہا جاتا ہے.
اسی طرح ایسی کنویں کو بھی غیاب کہا جاتا ہے جو کہ گم کر دے، چھپا دے، جب بھی کسی کنویں میں، یعنی اس کو کسی ایسے کنویں میں ڈال دے جو کہ اس کو چھپا لے. یلتقط ہو، لام قاف توئیں لقط، اٹھا لینا، تاکہ اٹھا لے اس کو، گری پڑی چیز کو اٹھانا لقط کہلاتا ہے. بعض سیارہ، سیارہ جو مسافر جا رہے ہوں، کوئی قافلہ جا رہا ہو اور وہ آئے یہاں پر تو گری پڑی چیز سمجھ کر اٹھا کے لے جائے. ان اگر کنتم ہو تم فاعلین، کرنے والے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر یوں کرو کہ ان کو کسی ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں وہ نظر نہ آئے، اور پھر کوئی سیارہ، کوئی قافلہ آئے اور ان کو اٹھا کر لے جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.